السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈوبتے سورج کا نظارہ بہت ہی خوبصورت، ایسے لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے سونا بکھیر دیا آسمان کی سائڈ پہ جدھر سورج ڈوب رہا ہے۔ شام کی سیر کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت ہی عجیب طرح کا سین دیکھا پاکستانی پارلیمنٹ میں۔ وہ لوگ جن کو عوام اپنے ووٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں لے کے آتی کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں، ہماری پریشانیاں دور کریں، کوئی ہمارے روزگار ڈھونڈ کے دیں، کوئی ہمارا ملک ترقی کرے، وہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ختم نبوت، ناموس رسالت، تفرقہ بازی، کافر مسلمان کا سرٹیفکیٹ، کیا یہ ہے ہمارے ایوانوں کا کام؟ پارلیمنٹ میں جانے والے نمائندوں کا؟ ملک میں افراتفری پڑی ہوئی ہے، کرونا سے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اپنا اقتصادی دوسرے معاملات میں فارن پالیسی ہو گئی، دوسرے انتظامات، اور یہ بیٹھ کے 5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ وہ جناب وہ جیسے کہتے ہیں نا، مکھیاں مارنے سے بہتر ہے کہ ختم نبوت جیسے ٹاپک کے اوپر کاروبار کر لیا جائے۔ کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک طرف عذاب الہی کرونا کی شکل میں، اور دوسری طرف یہ ممبر پارلیمنٹ جن کو لوگوں نے چن کے ووٹ دیے، یہ عذاب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں عوام پہ۔ اور ایک طرف مولوی جو اپنی من مانیاں کرتے پھرتے ہیں، لوگ ان سے مشورہ کرنے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ممبروں پہ سور اور بندر بیٹھے پائیں گے۔ بالکل یہی تصویر اس وقت پاکستان کی بنی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹوں کے اندر گدھے اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے، اور مسجدوں میں مولوی علماء سو۔ بہت دکھ ہوتا ہے ایسے حالات کو دیکھ کے۔ ملک تو ہمارا ہی ہے نا، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ یہ دیکھیں، ایک طرف کسان نے اپنی کارروائی دکھا دی، آج اس کو کاٹ کے رکھ دیا، اور دوسری طرف ویسے کا ویسے ہی گھاس سارا۔ دیکھو کتنی خاموشی ہے اور کتنا سکون ہے، پرندے چہچہا رہے نے شام دی عبادت چ۔ انہاں قوماں نے جڑی ترقی کیتی ہے، یہ ترقی جڑی ہے یہ ایمانداری اور انسانیت دی قدر دے نتیجے چ۔ انہاں لوکاں نے مذہب نو سیاست تو بالکل علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک نو ہی عقل اور فہم دے۔ جس طرح کرونا ایک انسان تو دوسرے انسان نو لگ رہا ہے اور پوری دنیا وہ دی گرفت چ آندی جا رہی ہے، ساڈی قوم جڑی ہے وہ دے وچ دیکھو تسی، اتھے سندھ اسمبلی تو ایک کام شروع ہویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارک دے نال ختم نبوت دا لفظ جڑا خاتم النبیین دا جڑا لفظ ہے وہ ایڈ کر دیتا جانا چاہیے۔ کوئی ذی شعور انسان، کوئی عقل مند انسان یہ کوئی لوجک فائدہ دسے کہ بھئی یہ کی ہونا ہے؟ جتھے قرآن مجید 2 جگہ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آندا محمد آیا، ہوں او دے نال وی خاتم النبیین دا لفظ قرآن مجید ایڈ کروان گے۔ کوئی تھوڑی بہتی عقل یا سینس ہوئے نا تے بندہ کہے کہ یار ہے کوئی لوجک گل بندی۔ کیا لوکاں نوں ویسے دلاں نہیں پتہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نے؟ کہ آیا جی پارلیمنٹ ہے یہ بل پاس ہون دے نال وہ لوکاں دے دلاں دے وچ یا انہاں دے وچ او کی کہندے نے تصورات دے وچ وہ خاتم النبیین دا مقام جڑا وہ بڑھ جائے گا؟ کوئی خدا دا خوف کرو، اپنے ملک دے حالات دیکھو۔ کرونا وانگر سندھ اسمبلی تو کام شروع ہوا، پھر پنجاب اسمبلی، پھر اگوں جناب نیشنل اسمبلی، پھر ہوں شاید اگوں پشاور کی کہندے نے پختونخوا۔ یہ کہڑے کماں نوں پی گئے نے؟ بینگ اے مسلمان، ہر انسان جاندا ہے کہ مسلمان ہون واسطے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق بڑی کھلی مسلمان دی تعریف کر دیتی گئی۔ وہ ایک لفظ جڑا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہو جہاں کماں دے اوتے جدوں سنیے تو پھر یہی لفظ نکلدا دل چوں۔ اللہ تعالیٰ فہم دے تے عقل دے ساڈی قوم نوں۔